الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون بلند الصلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ایمانی والیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام کی ایک معروف ترین حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث پیغمبر ہے، میں حضور کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ ذوالفقار صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہے، قبلہ بھی موجود ہیں، کہ ائمہ علیہم السلام اہل بیت کی ارواح مقدسہ ہماری مجالس میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں آپ حضرات کا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ تو جب وہ موجود ہوتی ہیں تو پڑھنے والے ذاکر کو یا خطیب کو یا کسی طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات و تصورات بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے سامنے خود وہ پڑھے تو یہ گستاخی ہے۔ بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ وہ ارشاد فرمائیں اور ہم اپنی جہالت کا علاج کریں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ کیسے ارشاد فرمائیں گے؟ وہ ایسے ارشاد فرمائیں گے کہ مولانا ضمیر نقوی اپنی بات نہ کرے، نبی کی حدیث پڑھے، مولا امیر کا فرمان پڑھے، امام حسین علیہ السلام کا فرمان، تاکہ وہ ہستیاں بول رہی ہوں، ان کا کلام بول رہا ہو اور ہم اپنی جہالت کا علاج کر رہے ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں اور دوسری حدیث آپ کو سناؤں۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کی تائید و تاسی میں اللہ کے کلام میں بھی ارشاد ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کی تائید و تاسی میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ آیہ مجیدہ پہ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات جو یہ پیچھے بیٹھے ہیں کیمرے سے، اگر آپ آگے آ جائیں تھوڑا سا اور ماحول اچھا، نوجوان اٹھیں تھوڑا آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پہ بلند آواز۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ نہج البلاغہ میں بھی ارشاد ہے اور خطبۃ الغدیر میں نے پڑھا ہے، آپ جا کے خطبۃ الغدیر پڑھ لیجئے۔ اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب حیدری۔ اب میری مجلس میں دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دو عالموں کی موجودگی میں میرے لیے یہ ہزاروں کا مجمع ہے ہزاروں کا مجمع ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، محسنین میرے تشریف فرما ہے، میرے قبلہ عبادت کی بنیاد کثرت پہ نہیں ہے، اخلاص پہ ہے۔ 72 ہوں مخلص، توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اور ایک اور بھی بات ہے قبلہ جی، بہت خوبصورت بات ہے، میں آپ اگر یہ میں سمجھا سکا تو میرے آنے کا اسی بات پر ہی حق ادا ہو جائے گا، اگر نوجوانوں کو بزرگوں کی موجودگی میں یہ مفہوم سمجھا سکا۔ عبادت جسے کہتے ہیں نا، دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ذہن اور جسم کے ملاپ سے، انوالومنٹ سے خدا تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے نا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر تعریف کر دی۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ذہن یعنی نیت اور جسم کے ملاپ سے خدا تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے، دونوں انوالو ہوں، جسم بھی انوالو ہو اور نیت بھی خالص ہو۔ اس میں جسم کو آپ جتنا تھکا دیں، نیت اگر خالص نہیں ہے
تو قیامت کے دن پیمنٹ نہیں ہوگی، آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ رمضان کے روزے مثلا اگر جون میں آ جائیں، رمضان کے روزے فرض کرو جون میں بھی ہم نے روزے رکھے ہیں، جون جولائی 17 گھنٹے کا روزہ، 17-18 گھنٹے بھوک اور پیاس دیں آپ اس جسم کو، لیکن نیت یہ ہو کہ رمضان کے روزے میں نے سارے رکھنے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ روزے رکھو گے تو پیٹ آپ کا ہلکا ہو جائے گا، پیٹ سلم ہو جائے گا، اس نیت سے روزے رکھے کہ ذرا پیٹ ہلکا ہو جائے، موٹا ہو گیا ہوں، ذرا دبلا ہو جاؤں روزے رکھ کے۔ نیت اگر یہ ہے تو قیامت کے دن 30 روزوں کا ثواب کا جو اکاؤنٹ آپ کھولیں گے، اپنے اعمال کے بینک کا اکاؤنٹ کھولیں گے تو بیلنس آپ کا زیرو ہوگا۔ کیوں زیرو ہوگا؟ ایک نیکی نامہ اعمال میں نہیں ہے، اس لیے کہ نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ پتہ چلا 18 گھنٹے کا عمل ہو، نیت خدا کے لیے نہیں ہے تو ایک نیکی بھی نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ عمل بہت ہی تھوڑا ہے، نیت بہت وسیع ہے تو پیمنٹ نیت کی بنیاد پہ ملے گی۔ میں مثال دوں گا تو یہ محفل ویسے ہی جنت بن جائے گی۔ اہل بیت نے راہ خدا میں روٹی دی، او بھئی روٹی کی بظاہر کیا قیمت ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آل محمد نے جس نیت سے روٹی دی اس نیت کا اظہار نہیں کیا، جو نیت میں آل محمد کے تھا اس نیت کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے مدینے کے یتیم اسیر اور مسکین، ہم جو تمہیں روٹی کھلا رہے ہیں نہ ہم آپ سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کی ضرورت ہے۔ نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کی خاطر ہم روٹی کھلا۔ روٹی کی بظاہر کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ روٹی کی بظاہر کچھ نہیں، لیکن پیمنٹ کتنی بڑی ملی ایک روٹی کی، توجہ فرمائیں گے۔ پیمنٹ یہ ملی جزاء بما صبروا جنت و حریرا۔ اے اہل بیت محمد، اس روٹی کے بدلے میں ہم نے جنت اور اس کی ساری نعمتیں بطور بدلہ عطا کر دی۔ روٹی کا بدلہ پوری جنت اور اس کی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ کیوں؟ صرف روٹی کے بدلے میں پوری جنت اور ساری، توجہ اس جملے پہ رکھیے گا، کیوں مل گئی؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے اللہ نے جب اہل بیت کے اخلاص سے عبادت کو میزان عادل پر تولا تو اللہ نے یہ طے کیا کہ اگر میری ساری کائنات مل کے روٹی بن جائے تو یہ میری راہ میں دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ اس نیت کی بنیاد پہ اتنا بڑا اجر ملا۔ مولا امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، بطور زکوٰۃ انگوٹھی دی۔ آپ جانتے ہیں پورا واقعہ تفسیر میں علماء و ذاکرین سے آپ سنا کرتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا بارگاہ توحید میں، حالت رکوع میں تھے، نمازی کسی نے جواب نہ دیا، مایوس پلٹا بارگاہ توحید میں شکوہ کیا کہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ حضرت نے اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی اتار لی۔ بظاہر دیکھیں کہ انگوٹھی کی کیا قیمت ہوگی، مولا امیر کی انگوٹھی ہے، ہمارے لیے تو عرش فرش اس انگوٹھی کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک انگوٹھی کی قیمت اس خلوص سے راہ خدا میں انگوٹھی دی، فقط اپنی نہیں 11 فرزندوں کی ولایت بھی بدلے میں۔ ایک نعرہ مل کے حیدری، اپنے مجلس کا ماحول بنا لیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے اور آپ لطف لیجئے میرے قبلہ۔ مولا امیر المومنین عمر ابن عبد ود کے مقابل میں آئے، خندق میں رجز پڑھے، حضرت کی تلوار، اس نے حملہ کیا، حضرت نے رد کیا، حضرت نے تلوار اٹھائی اور گرائی۔ مجھے بتاؤ کتنا ٹائم ویسٹ ہوا مولا امیر المومنین کا، کتنی انرجی صرف ہوئی مولا امیر کی۔ تلوار اٹھی اور گری اور عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ مولا امیر دشمن کو بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹیں یا یوں بانٹیں، 2 حصوں میں عمر بٹ گیا۔ اور مجھے بتاؤ کتنی انرجی صرف ہوئی، کتنی طاقت لگی علی کی، کتنا ٹائم علی کا لگا، 1 منٹ لگا لیجئے اور تلوار اٹھی اور گری۔ پیمنٹ کتنی بڑی ملی، اس اخلاص کے ساتھ دشمن خدا کو قتل کیا میرے مولا امیر نے، پیمنٹ کتنی بڑی ملی۔ ہاں، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک نعرہ مل کے حیدری، کہ بانیان مجلس کو پریشان نہیں ہونا کہ بندے کم ہیں تھوڑے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا اور 14 کی رضا کے لیے صف ماتم بچھائی ہے، 1 پڑھنے والا 5 سننے والے ہوں، خدا کی قسم پیمنٹ اتنی بڑی ملے گی کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔
تو میں آیت کا ترجمہ کرنا اور ایک مفہوم مجھے عرض کرنا ہے، اور مجلس کا ہدف اور جو مقصد ہے، زیر میں دینی طالب علم نے لمبا سفر کیا ہے، چاہتا ہوں میرا پیغام پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان، اے مومنوں۔ صاحبان ایمان کسے کہتے ہیں؟ میدان خندق میں پیغمبر نے ایمان فقط بتلایا نہیں، دنیا کو مجسم ایمان دکھایا۔ اور جب میرے امیر آقا عمر کے مقابلے میں جا رہے تھے تو نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو، اللہ تم سے خطاب کیا کر رہا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہو؟ خدا تم سے مخاطب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ اے ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے۔ فقط مومن کا اپنے آپ کو بچانا مومن کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خطاب مومنوں سے ہے، توجہ ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم نے اہل بیت کی امامت و ولایت کا اعلان کر لیا ہے، تو ہمیں تو کسی نہ واجبات کے فرائض کی ذمہ داری اور نہ حرام سے بچنے کا، جبکہ اللہ خطاب ہی صاحبان ایمان سے، اور صاحبان ایمان کو اللہ اگلے دن آگے جی میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے یہ جملہ پڑھا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تلاوت قرآن میں آئے مجیدہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ۔ وہ جب ایمان والے ہیں، ایمان تو ہے، تو پورے اسلام میں آ جاؤ کا کیا مطلب؟ یعنی اب علی ولی اللہ تو پڑھ لیا ہے، اب علی کو مان لیا ہے، اب علی کی بھی مانو۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تفسیر گویا بیان ہوئی قرآن میں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، غور فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اب ایمان بھی لے آؤ۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمائے۔ او مومنو، اہل بیت کی امامت و ولایت کا اعلان کر لیا ہے، عقیدہ رکھ لیا ہے، عقیدت پہ نہ رہنا، اب ان کی بات کو مانو تاکہ پورے مومن بنو۔ ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو یعنی اللہ کو مان لیا ہے تو اب اللہ کے ہونے کا یقین بھی کر لو۔ مولا امیر کو ولی مان لیا ہے تو ان کی ولایت کا، اہل بیت کا صرف عقیدت رکھنا ضروری نہیں، یہ رول ماڈل کردار ہیں اسلام کے، ان کرداروں کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم، میری طرف دیکھو، رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، اسے رسول رحمت کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو۔ بولو یار میرے ساتھ بات کرو۔ امام زین العابدین کو مانتا ہے، عابدوں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی زینت، پیشوا ان کو مانتا ہے، خود بے نماز ہے، اسے چوتھے امام کی ولایت کا اقرار کرنے کا کیا فیض ملا؟ باقر العلوم کا مانتا ہو اور جاہل رہ جائے، جعفر صادق کو امام مانتا ہو اور جب بولے جھوٹ بولے، نہیں توجہ فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام کو مانتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ امام باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام کو مانتا ہے، کاظم کا معنی ہے غصے کو پینے والے، یعنی امام باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام ہے، اور مومن جب گھر میں آتا ہے تو بم کی طرح پھٹ پڑتا ہے، نہ بیوی محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ خاندان محفوظ، نہ ہمسائے محفوظ، گالیاں بکتا ہے، جب بھی بولتا ہے لغویات بکتا ہے۔ گالیاں اور لغویات بکنے والا بنو امیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے، باب الحوائج موسی کاظم کا مرید نہیں ہو سکتا۔
تو میں ایت ترجمہ کر رہا تھا، میرا مفہوم نہ رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی تفسیر میں ادبوا اولادکم فانکم مسئولون، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ حدیث سنیے جس کا شروع میں نے وعدہ کیا، بات پھر ادھر ادھر ہو گئی، اور پھر میں نے چند اور مطالب آپ کے سامنے یاد آ گئے تو میں نے آپ کو سنا دیے۔ کیسے حضور نے وہ منظر کشی فرمائی اور ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک مومن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو جیسے ہی کھولے گا چہرہ کھل اٹھے گا، سینہ تن جائے گا، کیا دیکھے گا؟ سر بفلک پہاڑوں کے برابر اور تہ بتہ بادلوں کی طرح دفتر اعمال اعمال خیر سے پر۔ بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے اعمال خیر میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ پروردگار ان میں سے تو اکثر اعمال وہ ہیں جن کے لیے میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال نہیں ہیں، یہ تیری وہ با کردار اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا۔ تو نے انہیں نمازی بنایا، تو نے انہیں روزہ دار بنایا، تو نے انہیں حلال و حرام بتایا، تو نے انہیں علی والا عقیدے والا بنایا، مومن بنایا، انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تجھے ملے گا۔ تو تربیت نہ کرتا تو وہ اعمال خیر انجام ہی نہ دیتے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ حضور نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا کہ ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، پسینے چھوٹ پڑیں گے اور جسم کانپنے لگے گا، گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے اعمال بد گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے تو اکثر گناہ وہ ہیں جن کے لیے کرنا تو بجائے خود میں نے زندگی میں کبھی ان کا تصور نہیں کیا تھا۔ آواز قدرت آئے گی یہ سارے تیرے اعمال نہیں ہیں، یہ تیرے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ نہیں ہیں، یہ وہ تیری بد کردار اولاد جن کے تو نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا جانوروں کی طرح۔ ایک بات یاد رکھنا، اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب نہیں۔ توجہ فرمائے، تو نے چھوڑ دیا تھا، تیرے اوپر واجب تھا ان کی دینی تربیت کرنا، عقائد اور اعمال کے لحاظ سے ان کو پراپر قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں تربیت تو نے نہیں کی ہے، انہیں بھی سزا ملے گی۔ اصل سزا تجھے ملے گی کہ تو نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ ایک میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست علماء کرام تشریف فرمائیں، ہو سکتا ہے کوئی اشتباہ نہ پیدا ہونے پائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مشتبہ بات پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میں بات یہ کہنے چلا ہوں کہ اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے، یہ میں اصطلاحاً لفظ معصوم استعمال کر رہا ہوں۔ معصوم سے میری وہ تاج عصمت نہیں جو اللہ انبیاء اور ائمہ کے سر پہ سجاتا ہے، جو الہی منصب ہے، اس سے مراد وہ عصمت نہیں ہے۔ عصمت سے مراد یعنی گناہوں سے پاک۔ اللہ معصوم بچے، آپ کو بھی جو بچے آپ کی گود میں آئے وہ معصوم تھے جب پیدا ہوئے، میری گود میں بھی اللہ نے معصوم بچے دیے۔ اللہ بچے ہر کسی کو معصوم دیتا ہے۔ اگلا جملہ انتہائی اہم ہے بھائیان، اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے ہدایت کا ایک ایسا منظم ترین نظام انسانیت کے لیے وضع فرمایا ہے، ایسا منظم ترین ہدایت کا نظام دیا ہے جس میں آسمانی کتابیں ہیں، جس میں انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، صحف انبیاء ہیں، آئمہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور ایک نظام ہے جسے نظام اجتہاد و مرجعیت کہا جاتا ہے، اور علماء یعنی ایک پورا سسٹم جسے حبل اللہ کہا گیا ہے، جس رسی کا ایک سرا توحید سے ملا ہے معبود سے، دوسرا عبد سے ملا ہے، درمیان میں خلا نہیں ہے، ایک کڑی بھی غیب نہیں ہے۔ ہدایت کا ایسا منظم نظام غیبت صغرا سے لے کر غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک اللہ کی طرف سے ایک منظم نظام ہدایت موجود ہے۔ اگر اس نظام کو ہم کاملاً فالو کرتے
تو جو اللہ نے ہماری گودیوں میں معصوم بھیجے ہیں ہم تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹا سکتے تھے، لیکن اللہ معصوم دیتا ہے، ہم گناہگار پلٹاتے ہیں، گناہ ہم سکھاتے ہیں، جھوٹ ہم سکھاتے ہیں، غیبت ہم سکھاتے ہیں، برائی ہم سکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معصوم دیتا ہے، ہم جوان کر کے معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں۔ اب سر اٹھانا جن کے دلوں میں اہل بیت کی ولا اور محبت ہے۔ کائنات میں اللہ کی اس کائنات میں واحد خاندان ہے کہ بلا جی توجہ، واحد خاندان ہے خاندان نبوت اور خاندان عصمت و طہارت کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بچے بھیجے، انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے ہیں۔ مل کے حیدری میں نے ایک مفہوم عرض کیا، یقیناً آپ نے سمجھ کے مجھے دعا دی ہوگی، اس لیے کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی مفہوم اگر آپ مجلس سے لے کے چلے گئے، لاہور سے میرا آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک خاندان ہے کائنات میں، خاندان عصمت و طہارت، خاندان نبوت کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے، انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ میں مثالیں دوں تو اس پر پورا اشرہ پڑھ دوں الحمدللہ۔ ایک مثال، 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر، 18 سال جوان علی اکبر، ان کی ملکہ عصمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زمانے کا امام، ان کے بابا زمانے کی حجت تھے، زمانے کے امام تھے، اور امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت۔ جب امام بولتا ہے تو امام نہیں بولتا، امام کی زبان سے مشیت بات کرتی ہے۔ امام نے فرمایا لوگوں سنو، اب میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ حیدری جناب لیلہ کی گود میں معصوم اللہ نے دیے، بیوی نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ سرکار ابوالفضل العباس علمدار جن کے لیے دلیل عصمت یہ ہے کہ مولا امیر فرماتے یہ میرا شہزادہ شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں اپنے بابا علی کی شبیہ ہے۔ دوسری دلیل عصمت میں عرض کر دوں، جسے حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جناب زہرا کہیں عباس میرا بیٹا۔ اللہ اذان سننے کے لیے آپ درود پڑھتے رہے محمد والے۔ اٹھنا نہیں ہے، صرف آپ نے اذان سننا۔ بہت شکریہ، سلامت ہیں، بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ صلوات اللہ وسلم حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوات اللهم صل على محمد مفہوم ذہن میں ہے یا نہیں جو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی اس کائنات میں واحد خاندان ہے عصمت و طہارت جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے پہلی مثال جناب علی اکبر علیہ السلام اسی شعبان کے 11 شعبان کو آج شعبان کی کیا تاریخ ہے آج 11 ہی ہے نا آج ہی کے دن شہزادہ علی اکبر کی آمد ہے ایک جملہ کہہ دوں بھائی جان ایک جملہ شہزادہ علی اکبر کے بارے میں خاندان نبوت اور خاندان عصمت و طہارت کی توجہ واحد فرد ہے شہزادہ علی اکبر کہ جنہیں نام علی والا ملا شکل محمد والی ملی حیدری اور جنہیں میرے مولا حسین نے اور جناب لیلہ سلام اللہ علیہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تربیت کر کے گود میں معصوم آیا تھا علی اکبر کو معصوم بنا کے جوان کر کے پیش کیا اللہ کی راہ میں دوسرے حضرت عباس علمدار جنہیں سیدہ حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے فرمائیں عباس میرا بیٹا ہے او بھائیو کوئی بھی ماں کسی کی اولاد کو اپنی اولاد 2 صورتوں میں بناتی ہے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا 2 صورتوں میں بناتی ہے یا تو اس کا اپنا بیٹا ہو کوئی نہ اور دوسری صورت یہ ہو تو صحیح لیکن اس قابل نہ ہو پھر کسی کے لائق بیٹے کو اپنا بیٹا کہتے ہیں میرے بیٹے تو ویسے ہی نالائق ہیں اور جس شہزادی کے اپنے بیٹے 2 اور دونوں امام ہوں دونوں وارث سے جنت ہوں ایک نعرہ مل کے حیدری ان کے ہوتے ہوئے بی بی فرمائے عباس میرا بیٹا ہے اور جملہ اگلا بھی کہہ دوں آپ کے چہروں پہ سرکار وفا کا نام سن کے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے تو میں عرض کر دوں جناب عباس کی شان یہ ہے کہ میرے مولا حسین کے کپڑے رضوان جنت نے جنت میں سیے عباس تیری عظمت پہ قربان تیرے کپڑے خود خاتون جنت نے سیے عباس علمدار کا جھولا ملائکہ نے جھلایا عباس تیری وفا پہ قربان تیرا جھولا خود حسین نے جھولا کمر بنی ہاشم لقب ہے کمر بنی ہاشم توجہ فرمائیں گے یہ القاب اہل بیت علیہ السلام کے یا ان ہستیوں کے جو القاب ہیں ان سے ہم سرسری گزر جاتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے لیکن جب میں غور و فکر کرتا ہوں تو ایک فضائل کا سمندر نظر آتا ہے ایک ایک لقب میں فضائل کا ایک سمندر کمر بنی ہاشم لقب ہے مولا عباس کا اس کا معنی بنتا ہے ہاشمیوں کا چاند ہاشمیوں کا کن ہاشمیوں کا چاند ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی خاندان میں گھر کے سارے افراد PhD ہوں MA LLB ہوں ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں اور اگر کوئی خاندان ایسا ہو کہ جس نے کبھی ایک فرد نے سکول کا منہ نہ دیکھا ہو ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں ذرا تصور تو کرو کہ عباس کس خاندان کا چاند ہے جس خاندان میں عبد المطلب جیسا مواحد بھی ہے عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے جس خاندان میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے علی جیسا زین العابدین بھی ہے محمد جیسا باقر بھی ہے جعفر جیسا صادق بھی ہے موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے علی جیسا رضا بھی ہے محمد جیسا تقی بھی ہے علی جیسا نقی بھی ہے حسن جیسا عسکری بھی ہے محمد جیسا مہدی بھی ہے ایسے ہاشمیوں میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا ایک نعرہ مل کے حیدری اللہ نے میرے مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ کو 2 بیٹے دیے دونوں کے سروں پہ تاج عصمت اللہ نے رکھا دونوں امام دونوں معصوم 2 شہزادیاں دیں
ان کے لیے نس سے عصمت نہیں ہے، لیکن ملکہ عصمت حاصل تھا، اور نس سے عصمت نہ ہونے کے اسرار و رموز اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شاید ایک راز یہ بھی ہو تاکہ دنیا کے سامنے علی و بطول کا کردار اور ان کی تربیت کا معجزہ دنیا دیکھ لے کہ حسنین معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے زینب کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے، جناب ام کلثوم کو حیدری ملکہ عصمت حاصل ہے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ اس مخدومہ کی ولادت بھی اسی شعبان میں ہے، بلکہ شعبان کی خوشیوں کا جو دروازہ ہے اس باب کا نام زینب ہے۔ یکم شعبان پورا خوشیوں کا مہینہ، اس پورے مہینے میں خاندان عصمت و طہارت میں غم کوئی نہیں، دشمنان اہل بیت کے گھر میں خوشی کوئی نہیں، پورا مہینہ ہی خوشیوں کا۔ اجازت ہے تو اس بی بی کے متعلق بھی چند جملے عرض کر دوں۔ بی بی کا اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، میں نے آپ کے سامنے سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بلا جی میں نے ایک معجزہ بیان کیا جشن میں، مولا عباس علمدار کے میں نے کئی جشن پڑھے تو وہاں میں نے معجزہ بیان کیا، تو مجھے یاد آ گیا معجزہ سرکار ابوالفضل العباس کا۔ معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، اور شخصیات کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ انہیں ان کے ہاتھوں پہ معجزہ دیتا ہے۔ سرکار جس طرح مولا امیر پیغمبر کا معجزہ تھے، عباس مولا علی کا معجزہ ہے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے ذرا توجہ فرمائیں گے، ایک علمی بات ہے، علماء بیٹھے نہ ہوتے تو میں اصطلاحی تعریف بیان ہی نہ کرتا، آسان لفظوں میں سمجھاتا۔ اصطلاحی تعریف معجزے کی یہ ہے کہ خارق العادہ امر کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ علماء تو سمجھ گئے، باقیوں کے پلے نہیں پڑا، خارق العادہ امر کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب میں عام زبان میں استعمال کروں معجزے کی تعریف، معجزہ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے۔ اب آپ سمجھو گے، سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے کبھی مغرب سے پلٹ آئے، یہ معجزہ ہے۔ لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے اگر پانی کسی کو راستہ دے دے۔ نہیں سمجھے معجزے کی تعریف؟ او بھائیو، لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے آگ کسی کے لیے گلزار بن جائے۔ یہ کبھی اب معجزے کے لطف لیں گے اور ساری زندگی لطف لیں گے میرے اس جملے سے۔ اب مجھے ٹائم بھی نہیں بتایا گیا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی ختم کر دوں۔ ہاں، تو معجزہ سرکار ابوالفضل عباس کی ذات اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ کیسے؟ سنیے، یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ شاید ہوگا کہ چاند، ہاں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو یار، سمجھ کے بولو میرے ساتھ، ذرا تھوڑا ذہن پہ زور ڈالو۔ سنو، اب 1:15 ہو رہا ہے، سورج نصف النہار پہ ہے، چاند آسمان پر موجود ہے، نظر نہیں آ رہا۔ صبح کے ٹائم کبھی 7-8 بجے آپ دیکھیں گے تو صبح جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو چاند اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ابر کے ٹکڑے کی طرح۔ جیسے ہی سورج بلند ہوتا جاتا ہے چاند ہوتا ہے، توجہ، جنہیں عشق ہے سرکار وفاض ہے، چاند ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ آفتاب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے، لیکن یہ معجزہ کربلا کے زوار دیکھ کے آئے ہیں۔ میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کربلا کے زوار بیٹھے ہیں، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ جو دیکھ کے آئے ہو گواہی دینا کہ جس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت کربلا میں چمک رہا ہے، خدا کی قسم ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں ہے۔ پوری آفتاب کے ساتھ ہاشمیوں کا چاند آفتاب امامت کے سامنے روشن ہے اور دمک ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کے 3 جملے 4، اور میں فضائل پر ہی روک دوں گا۔ آج جناب علی اکبر کی ولادت کا دن ہے تو خوشی کا موقع ہے، میں تو بھائی نہیں پڑھوں گا مصائب، مجھے معاف کیجئے گا، اگلے سال جب
اگلے سال جب مجھے بلایا گیا تو اگر تاریخ آگے پیچھے ہو جائے گی. ویسے یہ مجلس ہی ہے اور یہ مجلس میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، لیکن چونکہ یہ میرا اپنا ایک عقیدت ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آج آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہیں تو کم از کم باقی کی ذمہ داری اپنی ہے، لیکن میں مصائب اس عقیدت کے طور پر نہیں پڑھوں گا. لیکن فضائل میں چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کروں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو عصمت کا ملکہ حاصل تھا، بی بی معصومہ تھیں. دلیل کیا ہے سنیے، دلیل یہ ہے کہ جن کا نام عالم الغیب ذات اللہ رکھے اور نام بھی رکھے زینب یعنی علی جیسے باپ کی زینت. او بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نام کچھ رکھتے ہیں، بڑا ہو کے بچہ بنتا کچھ ہے. بچہ پیدا ہوا ہم نے بڑے شوق سے نام رکھا شیر خان، جوان ہوا پتہ چلا بلی سے ڈرتا ہے. بھائی ہمیں کیا پتا تھا یہ بڑا ہو کے شیر بھی بنے گا یا نہیں، ہم نے نام رکھ دیا. او بھائی اگر نام رکھے اللہ عالم الغیب، نام بھی ہو زینب، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، زینن لعب یعنی باپ کی زینت. کس باپ کی زینت؟ نبی کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. وہ علی جو مجلس کی زینت، محفل کی زینت، مسجد کی زینت، منبر کی زینت، محراب کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے. حیدری. مجھے بتائیں اس بی بی کی معصومہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ ملکہ عصمت ہونے میں جن کا نام اللہ رکھے. اگلا جملہ سنیے گا اور خدا گواہ ہے مولا امیر کے فضائل کا ذرا تصور تو کریں. کس باپ کی زینت ہے؟ جس باپ کو اللہ نے امیر المومنین بنایا. ذوالفقار بھائی ایک جملہ ہدیہ کرنے چلو. اللہ نے امیر المومنین بنایا، میرٹ پر اہل سمجھ کے، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی خدمات دیکھ کر، علی کے اوصاف دیکھ کر اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین یہ لقب خاص کیا. اللہ نے میرے امیر امام کے ساتھ. سمجھ کے بولو میرے ساتھ. مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا یا امیر المومنین. امام حسن مجتبیٰ فرماتے آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں. کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے خاص کیا ہے میرے بابا کے ساتھ. اور اللہ نے یہ، اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ اگلا جملہ میرا آپ سمجھ سکیں. یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے اہل سمجھ کے علی کے زیب تن فرمایا تھا. یہ لباس تھا علی کا، بادشاہوں کو پسند آ گیا. بندے اگلے جملے پہ سمجھ کے مجھے بولیں گے میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا. او بھائی اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی کال اور فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوک ہی تو لگے گا. او بھائی اگر ایک نعرہ مل کے حیدری، بادشاہ کا لباس اگر کسی فقیر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کنگال کو پہنا دیا جائے تو بادشاہ تھوڑا ہی آئے گا، وہ جوکر اور مسخرہ ہی تو لگے گا. یہ لباس تھا علی ابن ابی طالب کا. ایک جملہ میں اور کہنا فرمائیں گے، حاصل ہے میرے لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے. ہم نص قرآنی کے مقابلے میں عقیدہ یا عقیدہ بنائیں گے ایک ڈونگ ہوگا نام یا ایمان کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں عقیدہ ہوگا. وہ عقیدہ نہیں خرافات کہلاتی. لائق سجدہ صرف اللہ ہے. سری ہے میں آیت پڑھوں تو ہو جائے گا. پھر فرماتا ہے کرو جو لائق ہے اللہ کے علاوہ. اور آپ جانتے آسمان کا ہر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. دو ہاتھ کی ہتھیلی ہاتھ کے سامنے تو کے بعد
وجود اسلام ہے ہی نہیں. ہاں بھائی کو سجدہ یہ سجدہ یہ فلاں کو سجدہ یہ فلاں کو شرک ہے کبیرہ ہے میں اور خدا فرمائے کہ یہ شرک ہے کہ ملائکہ سجدہ کیا. اگر ملائکہ کو سجدہ آپ کو سجدہ کرتے او یار سارے بول آپ کعبہ کو سجدہ کرتے آپ جو اللہ کی اللہ نے کی بنایا سجدہ کہ جناب السلام اور ان کے 11 بندوں نے آدم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف جناب کے 11 فرزند یعقوب علیہ السلام ان کے 11 فرزند نہیں تھا ان کے بعد کے میں شامل ہوں ہے سنیے اور اس سے بڑی کے لیے تر سنی سمجھ کے کسی کو کا پتھر کے سامنے انسان پھر اس لیے آئے جملہ سنی آئے ہونے میں ذلیل ہوئے دو